وفاقی حکومت نے گھریلو صارفین کو ریلیف دیتے ہوئے بجلی کے بلوں میں شامل صوبائی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط ارسال کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جولائی 2025 سے بجلی کے بلوں کے ذریعے اس ڈیوٹی کی وصولی بند کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے وضاحت کی ہے کہ صارفین پر بلوں میں ٹیکسوں اور مختلف چارجز کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ الجھن ختم ہو۔ اویس لغاری نے اپنے خط میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے کیے جا رہے حکومتی اقدامات کا ذکر بھی کیا، جن میں آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی اور سرکاری پاور پلانٹس کا منافع کم کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہا کہ مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی معیشت نے مستحکم ترقی کی رفتار برقرار رکھی۔ رپورٹ کے مطابق حقیقی جی ڈی پی میں 2.68% اضافہ ہوا، افراط زر میں کمی آئی، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.81 ارب کا سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مالیاتی خسارہ کم ہوا اور پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 3.2% تک پہنچا۔ کریڈٹ ریٹنگ، پالیسی ساخت اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بہتر ہوا ہے۔ مزید کہا گیا کہ حکومت ٹیکس اصلاحات، توانائی قیمتوں کے تعین اور نجکاری پر مبنی ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات کا بھی اعلان کیا گیا تاکہ پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پشاور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے 20 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جلوسوں کے راستوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ، تجاوزات، ملبے یا تعمیراتی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی تاکہ محرم کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سانحہ سوات میں 13 افراد کی ہلاکت کے بعد ضلعی انتظامیہ نے دریا کنارے غیر قانونی ہوٹل، پارک اور دیگر عمارتیں مسمار کرنے کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 40 سے زائد عمارتیں گرا دی گئیں، جن میں وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل کے دریائے سوات کے قریب دیوار بھی شامل ہے۔ امیر مقام کے کزن بہر اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ہوٹل 2005 میں جاری کردہ NOC کے تحت تعمیر ہوا تھا۔ دوسری جانب مقامی تاجروں اور ہوٹل ایسوسی ایشن نے ضلعی انتظامیہ سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس پر ڈپٹی کمشنر سوات نے منگل کو اجلاس طلب کیا ہے۔ شہریوں کا خیال ہے کہ تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن انتظامیہ کی ناکامی چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مشرقی غزہ پر جبری انخلا کے بعد فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50 فضائی حملے کیے گئے۔ خان یونس کے علاوہ دیگر علاقوں میں امداد کے منتظر شہریوں اور بچوں سمیت مزید 72 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ میں صحت کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے اور بچوں میں گردن توڑ بخار کے 35 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے مطابق اسرائیل اور فلسطینی گروپس کے درمیان ایک نئے معاہدے پر کام جاری ہے، جس میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 60 دن کی جنگ بندی شامل ہے۔